کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، جس کی دشمنی لکی چھپی نہیں ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا كَثِیرًا، اور تحقیق شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل والے نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی کہ اپنے دشمن کو تم نے دشمن نہ سمجھا اور اس کی اطاعت تم کرتے رہے۔ ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا یا جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اگر اس کی ہو مصدر وعید تو پھر توعدون کا معنی ڈرایا جانا، یہ ہے جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوہا اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی آگ کی گرمی حاصل کرو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ جب ان کافروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، تو وہ ایک مرتبہ انکار کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ہم نے تو بتوں کی کوئی پوجا نہیں کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہریں لگا دیں گے تاکہ منہ نہ بول سکے، اور منہ پر مہر لگا دی جائے گی آج۔ وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بول کر کہیں گے یا اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ارجل رجل کی جمع، تشہد گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ چل کر فلاں گناہ کی طرف چلا تھا۔ بما کانوا یکسبون، جو کمائی وہ کرتے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے، ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیتے، تمہیں کوئی چیز نظر ہی نہ آتی، لیکن یہ ہمارا کرم دیکھو، ہم نے تمہیں آنکھیں دیں اور ان آنکھوں سے تم ساری زندگی نفع حاصل کرتے رہے اور تم نے میرا شکر ادا نہ کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ اگر راستے کی طرف آگے بڑھتے تو فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کیسے دیکھتے؟ اگر ہم آنکھیں مٹا دیتے تو ان کو راستہ ہی نہ نظر آتا، چل ہی نہ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں ہی بدل دیتے، ان کو باندر بنا دیتے، سور بنا دیتے، جیسے پہلی قوموں کو بنایا ان کی اپنی جگہوں پر۔ فَمَا اسْطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ہم ان کو سور اور باندر بنا دیتے، صورتیں بدل دیتے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو عمر دیں، یعنی عمر اس کی لمبی عمر کا فیصلہ کریں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو الٹا پھیر دیتے ہیں خلق میں، یعنی پہلے جب بچہ ہوتا ہے تو ترقی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، طاقت بڑھ رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے، عقل مندی دانائی بڑھ رہی ہے، اوپر جا رہا ہے۔ وہی نوجوان جب بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو جسم دبلا پتلا، اعضاء کمزور، حتیٰ کہ دماغ یہ بھی کمزور۔ ننکسو فی الخلق، اب الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جسم میں کمزوری، سمجھ میں کمزوری، اب یہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ افلا یعقلون، کیا لوگ جانتے نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ان کو میری قدرت کا پتہ چلے
کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ کبھی ترقی کی طرف لے جائے، کبھی تنزلی کی طرف لے جائے، تو وہ ان کو مارنے اور مار کر جلانے پر بھی قادر ہے۔ اس جو ہے نا جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو خلق میں الٹا پھیر دیتے ہیں، تو اس پر علامہ صابی نے لکھا کہ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کہ بڑھاپے میں پھر واپس لوٹنا کہ کمزوری آئے اور عقل میں بھی کمزوری آئے، فرمایا یہ غیر انبیاء میں ایسے ہوتا ہے۔ وَأَمَّا هُمْ، جو انبیاء علیہم السلام ہے، فَلَا يَعْتَرِيهِمُ الضُّعْفُ فِي الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ، ان کے نہ عقل میں کمزوری آتی ہے نہ بدن میں کمزوری آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے پاک نبیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے قانون اور ہے، اللہ کے نبیوں کے لیے قانون اور ہے۔ اللہ کے نبی اگر عمر جتنی بڑھتی جائے گی نہ عقل میں کمزوری آئے گی نہ بدن میں کمزوری آئے گی۔ وَإِن طَالَ عُمْرُهُمْ جِدًّا، اگرچہ اللہ کے نبیوں کی عمر بہت لمبی ہو جائے تو ان کے بدن میں اور عقل میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اب پھر سوال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا جو مانگتے تھے تو جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ایک ارذل العمر، آپ اس سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ نکمی عمر سے یعنی بڑھاپے والی حالت سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری۔ تو علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ وَإِسْتِعَاذَتُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الرد لأرذل العمر، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسی عمر سے پناہ مانگنا یہ تعلیم لامتہ، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے نبی کی عمر جتنی لمبی ہو وہ نکمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عمر میں اس کی عقل بھی بڑھتا ہے اور جسم بھی بڑھتا ہے اور طاقتیں بھی بڑھتی ہیں، کمزور نہیں ہوتے۔ اب یہ تو ہے اللہ کے نبیوں کی شان، علماء کی شان دیکھیے، لیکن سارے علماء نہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو علماء اپنے علم پر صحیح عمل کرنے والے ہیں، فرمایا وَيُلْحَقُ بِالْأَنْبِيَاءِ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ، فرمایا جو علم پہ عمل کرنے والے علماء ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بھی عمر لمبی بھی ہو جائے تو ان کا عقل کمزور نہیں ہوتا، بدنی کمزوری اگرچہ ہو بھی جائے لیکن ان کا عقل کمزور نہیں ہوتا، بلکہ عقل کی قوت بڑھتی سے بڑھتی جاتی ہے۔ فلا یحرمون ولا یضعفون بطول العمر، علماء وہ لمبی عمر کی وجہ سے نہ کمزور کیے جاتے ہیں نہ بوڑھے کیے جاتے ہیں، بل یکونوا، بلکہ وہ علی احسن ما کانوا علیہ، جس حال پر وہ تھے جتنی عمر لمبی ہو جائے اس سے اچھی حالت میں ہوتے جاتے ہیں علماء۔ بسم اللہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی سرکاری عہدے والا، اس کو یہ شان نہیں ملی جو شان اللہ تعالیٰ نے علماء، صالح علماء کو عطا فرمائی ہے، ان کو اپنے پاک نبیوں کا وارث بنایا۔ جی وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یہ بھی ان کفار کا رد ہے۔ کفار جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے تو وہ کہتے کہ ما اتا بہ من القرآن شعر، کہ یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہیں اور لاتے ہیں یہ تو ایک شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے محبوب کو شعر تو سکھایا ہی نہیں، وما ينبغی لہ، اور نہ ہی شعر کہنا میرے محبوب کے شایان شان ہے۔ شعر سے بعض علماء نے فرمایا کہ مراد شعر سے منظوم کلام نہیں ہے، بلکہ شعر سے مراد جھوٹی کلام ہے،
کیونکہ عموماً شاعر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹی کلام کو شعر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں. میرے محبوب کے شایان شان ہی نہیں جھوٹ بولنا. تو یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک کو شعر کا علم نہیں دیا تو پھر نبی کا علم غیب جب وہ مکمل بنا ہوا. یہ شعر علم غیب میں ہے. نہیں جو اچھا اب اگر مثلا کسی کو جھوٹ نہیں سکھایا بولنا تو اس کا علم کم ہو گیا کہ اس کی شان بلند و بالا ہو گئی. نہیں، علم کلی پہ اعتراض نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنا تو میں نے اپنے نبی کو سکھایا ہی نہیں. تو کیا جھوٹ علم کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے کہ جو نہیں سکھایا تو علم کم ہو گیا؟ شعر سے مراد وہ اشعار ہی لیتے ہیں. اشعار جس طرح لکھے جاتے ہیں شاعری میں اسی طرح اشعار سے اگر شعر سے مراد اشعار بھی ہوں تو شعر کا علم نہ دینا یہ، کیونکہ شعر عموماً جھوٹے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی وہ شاعر بن کر نہیں آتے، وہ مبلغ بن کر آتے ہیں. تو اگر شعر کا بھی علم نہیں دیا تو اشعار میں عموماً مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسی کلام ہی اللہ نے نہیں سکھائی جس میں مبالغہ پایا جائے. آپ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جی وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور نہ ہی وہ یعنی شعر وہ میرے محبوب کے شایان شان ہیں. ان ہوا الا ذکر، یہ تو نہیں ہے یعنی قرآن مگر نصیحت و قرآن مبین اور روشن قرآن. اور یہ قرآن کیوں عطا فرمایا؟ لے ینذر من کان حیا، تاکہ میرا محبوب ڈرائے ان کو جو زندہ ہیں. انہیں جو زندہ ہیں سے کیا مراد؟ یعنی جو مومن ہیں، یعنی جن کے نصیبوں میں ایمان ہے وہ زندہ ہیں. اور یہ مومن مر کر بھی زندہ ہے، اور جو کافر ہے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا بھی مردہ ہے. من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اور تاکہ بات ثابت ہو جائے کافرین پر. یہاں بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وہ کافروں پر وہ بات ثابت ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، ان چیزوں میں سے جن کا عمل ہمارے ہاتھوں نے کیا. یعنی جن کا عمل ہمارے ہاتھوں نے کیا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ان کے بنانے میں ہمارا شریک نہیں. جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے نا یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اور کوئی میرا شریک نہیں تھا. تو ہم نے ان کے لیے بنایا، پیدا کیا ان چیزوں میں سے جن کا عمل ہمارے ہاتھوں نے کیا، ہمارے قدرت کے ہاتھوں نے کیا. انعامن، چوپائے وہ ہم نے بنائے. فہم لہا مالکون، اور ان اپنے بندوں کو ان چوپایوں کا مالک بنا دیا. یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ان کا فرما بردار بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے جانور اور طاقتور جانور جن کی طاقت کے مقابلے میں بندے کی طاقت کچھ بھی نہیں، تو ان کو بندے کا فرما بردار بنا دیا. وہ بندے سے ڈر رہے ہیں اور بندے کے اشارے پر چل رہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے یعنی ان چوپایوں میں سے ان کی سواری کے کام کچھ آتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانوروں کو کھاتے ہیں یعنی ان کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان لوگوں کے لیے ان میں منافع ہیں، جیسے ان کی اون سے اور ان کے بالوں سے فائدہ حاصل کرنا. وَمَشَارِبُ، اور ان کے پینے کے لیے ان کا دودھ ہے. افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے کہ ہم نے اتنا کرم اتنا احسان کیا کہ جانور پیدا ہم نے کیے، مالک ان کو بنا دیا،
یہ سواریاں کر رہے ہیں، یہ ان کا دودھ پی رہے ہیں، ان سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی بیکار بتوں کو، ہے نا، اصنامن یعبدونہا، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ مدد کیے جائیں گے، یعنی یہ بت ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کے جھوٹے معبود ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کا ایک لشکر ہوں گے اور آگ میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی پجاری بھی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور جو بت ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈال کر ان سے آگ بھڑکائی جائے گی، ان سے ایندھن کا کام لیا جائے گا۔ فلا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی باتیں، یعنی ان کی باتیں دکھ دینے والی باتیں، دل آزاری والی باتیں، فلا يحزنك قولهم، ان کی وہ باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی آپ ان جاہلوں کی باتوں پر غم نہ کریں بلکہ صبر فرمائیں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یعنی اپنے سینے میں اور اپنے دلوں میں جو بات رکھتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ یہاں پر الانسان سے مراد ایک کافر ہے عاص بن وائل۔ یہ عاص بن وائل ایک ہڈی لے کر کہنے لگا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، پرانی ہڈی تھی، ایسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔ تو عاص بن وائل، اب اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہے، یعنی عاص بن وائل مراد ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے کہ جو بھی کافر وہ حیات بعد الممات کا منکر ہوگا وہی اس کا مصداق ہوگا، کہ کیا اس کافر انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفہ سے، تو وہ نطفہ تو پرانی ہڈی سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور اس سے ہم نے اس کو قوت والا نوجوان بنا دیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے بارے میں جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ یہ ایک نطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ قَالَ، اور آج کہتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈی کو، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب کہ وہ پرانی اور بوسیدہ ہو جائے گی تو اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔ بسم اللہ رب العالمین۔ کہ یہ عاص بن وائل تھا نا، اس نے ایک پرانی ہڈی اٹھائی اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے لگا اور کہنے لگا اترا یحیی اللہ ھذا بعد ما بالیا ورما، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بوسیدہ اور پرانی ہونے کے بعد پھر بھی یہ زندہ ہوگی اور اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم وَيُدْخِلُكَ النَّارِ، ہاں اللہ اس کو زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا، تجھے۔ اب یہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا، اس کا جواب اتنا تھا کہ ہاں اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ تو آپ نے آگے جو فرمایا وَيُدْخِلُكَ النَّارِ، اللہ تجھے آگ میں ڈالے گا، آگ میں داخل کرے گا، یہ ایک زائد کلمہ ہے اور اس سے مخاطب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟
علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ دراصل جواب میں جو زیادتی ہے یہ اس لیے کہ سائل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے متفہم، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو جتنا سوال کرے اتنا جواب دینا چاہیے اور سمجھانے والا جواب دینا چاہیے. ایک ہوتا ہے متعنت، ضدی، منکر، ایسے سوال کرتا ہے، ماننا مقصود یا سمجھنا مقصود نہیں ہے، صرف جھگڑا کرنا مقصود ہے. تو متعنت کو جو جواب دیا جائے وہ وَجَزَاءُ الْمُتَعَنِّتِ الْمُنْكِرِ أَن يُجَابَ بِمَا يَكْرَهُ، اس کو جواب ایسا سخت دیا جائے جس سے اس کا دل جلے. اور وَبِضِدِّ مَا يَتَرَقَّبُ وَيُسَمَّى عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَلَاغَةِ الْأَسْلُوبُ الْحَكِيمُ، اور علماء بلاغت کے نزدیک اس کو الاسلوب الحکیم کہتے ہیں. کہ جو متعنت اور منکر سائل ہے اس کو ایسا جواب دیا جائے جس سے اس کا دل جلے. آج کل علماء اہل سنت جب نجدیوں کو جواب دیتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ بھی بولتے ہیں جن سے ان کا دل جلے. تو عام لوگ کہتے ہیں جی ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو پیار سے سمجھایا جاتا تو وہ سمجھ جاتے. سمجھتے تو تب اگر وہ متفہم ہوتے. وہ تو متعنت ہیں، اور متعنت اس کو جواب دینا، ایسا جواب دینا کہ جس سے اس کا دل جلے، یہ علماء بلاغت کے نزدیک یہ جائز ہے اور یہ حکمت والا اسلوب ہے. جی حضور علیہ السلام نے بھی اس کو فرمایا، نعم وَيُدْخِلُكَ النَّارَ، ہاں اللہ اس کو زندہ کرے گا اور تجھے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کو زندہ وہ ذات کرے گی جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا. یعنی یہ ہڈی جو آج بوسیدہ ہے اور کل سخت ہڈی تھی، اس سخت ہڈی کو اللہ نے پیدا کس سے کیا؟ ایک کمزور سے، پانی سے. تو جس نے کمزور پانی سے اتنی سخت ہڈی بنا لی، وہ اس کمزور ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ساری مخلوق کو جاننے والا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، سبز درخت سے آگ پیدا کی. یہ دو درخت ہیں، ایک درخت کا نام ہے مرخ اور ایک ہے عفار. یہ دونوں درخت ان کی ٹہنیاں سبز لی جائیں اور ایک دوسری کے ساتھ لگائی جائیں تو آگ نکلتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے. کیا ابھی میں نے بتایا نہیں، مرخ ایک کا نام ہے، دوسرے کا نام عفار ہے. یہ دو ایسے درخت ہیں کہ ان کی ٹہنیاں ہوں، لکڑیاں ہوں، بے شک ان سے پانی نکل رہا ہو تو ان کو ایک دوسرے پر مارا جائے تو ان سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو سبز درخت سے جس اللہ نے آگ کو بنا دیا، آگ کو پیدا کر دیا. اب یہی دیکھا جائے تو جو ماچس کے سرے پر لگا ہے، ہاں جی برود، اور ادھر ڈبی کے پہلو پر بھی لگا ہے، اس کو رگڑتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. تو یہ آگ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا فرما دی. فاذا انتم منہ توقدون، تم اس سے آگ روشن کرتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے پیدا کر دے، یعنی جیسے پہلے زندگی میں تھے مرنے کے بعد پھر ان کو ایسا ہی بنا دے، یعنی وہ بنا سکتا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے. انما امرہ
اذا اراد شیئا، اور اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو دیر نہیں لگتی، بلکہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے ان یقول لہ کن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارادہ کن فرماتا ہے، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب زندہ کرے گا کوئی دیر نہیں لگے گی کہ پہلے ایک کو زندہ کیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، تو ایسے زندہ کرتے ہوئے بڑا وقت لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کن فرمائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا ملک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات، اور اس میں جو واو ہے یہ واو حرف قسم ہے، اور صافات کا معنی ہے صف بستہ جماعتیں، صف بستہ جماعتیں، یعنی جیسے نمازی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صف بستہ جماعت ہوتی ہے، یا جب جہاد کے میدان میں جاتے تھے تو ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ صف بستہ جماعت تھی۔ اسی طرح فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ والصافات صفا، یعنی قسم صف بستہ جماعتوں کی کہ صف باندھیں، جب وہ صف باندھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اللہ امام جلال الدین نے فرمایا کہ اس سے ملائکہ کی وہ جماعتیں جو اللہ کی عبادت میں صف بستہ کھڑی ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی انتظار میں فضا میں صف بستہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ان فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی۔ فالزاجرات زجرن، اور علامہ جلال الدین نے تو ملائکہ کی فرمایا، اور علامہ ساوی نے اتنا اضافہ کیا کہ اس سے وہ مجاہدین جو دشمن کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا جو پرندے ایسے صف کی صورت میں صف بستہ اپنے پروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی قسم یاد فرمائی ہو۔ فالزاجرات زجرن، پھر ان جماعتوں کی قسم جو جھڑکنے والی ہیں، جب جھڑکیں تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادل کو چلاتے ہیں، اور یہ آواز جو پیدا ہوتی ہے نا گرج کی، یہ فرشتوں کی اس ڈانٹ کی آواز ہے، تو یہ فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی۔ تُزْدِرُ الصَّحَابَ اے تسوق ہو، لیکن علامہ صابی نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے واعظ میں فساق و فجار کو ڈانٹتے ہیں، اور اللہ کی عذاب والی آیتیں اور احادیث مبارکہ جن میں عذاب کا ذکر ہے وہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کی ان جماعت کی قسم ہو جو واعظ میں لوگوں کو ڈانٹتے اور جھڑکتے ہیں۔ علماء کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی جو قسم یاد فرماتا ہے تو وہ اس چیز کی عزت و عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے۔ فالتالیات ذکرن، اور قسم ان جماعتوں کی جو قرآن پڑھنے والی ہیں، جو قرآن پڑھنے والی ہیں، تو اس سے مراد بھی ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ علماء اور قراء بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم کو صف کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ یہاں تو صف کا ذکر نہیں ہے، بلکہ التالیات ذکرن، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تینوں قسمیں یاد فرما کر آگے فرمایا کہ ان الہکم لواحد، اے اہل مکہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، رب السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور وہ مشارق کا رب ہے، اسی طرح مغارب کا رب ہے۔ یہاں مشارق جمع ذکر کیا،
اس لیے کہ ہر روز نئی مشرق اور ہر روز نئی مغرب ہے. تو سال کے 360 دن ہیں تو 360 ہی مشرقیں 360 ہی مغربیں. اور سورہ رحمان میں آتا رب المشرقین و رب المغربین، وہاں 2 مشرقیں اور 2 مغربیں ذکر فرمائیں. تو وہ جتنی بھی مشارق ہیں نا ان کے 2 کنارے، ایک ادھر والا ایک ادھر والا کنارہ، تو مشرقین ہو گئی. اسی طرح 360 مغربین کے دونوں اطراف مراد ہیں. اور کہیں مشرق اور مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، تو اس سے مراد یہ ہے سمت، کیونکہ سمت ایک ہے مشرق کی اور ایک ہی سمت مغرب کی، تو وہاں مفرد ذکر کیا گیا. ان رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو یعنی قریب والے آسمان کو، پہلے آسمان کو مزین کیا ستاروں کی زینت کے ساتھ، ستاروں کی زینت کے ساتھ. علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ سارے ستارے یہ پہلے ہی آسمان میں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ستارے عرش میں ہیں، اور عرش میں ہیں لیکن یہ سارے جو آسمان ہیں یہ شیشے کی مانند ہے، اور وہ عرش میں جو ستارے ہیں وہ سارے آسمانوں سے نیچے اور پہلے آسمان کے نیچے بھی وہ نظر آ رہے ہیں. اور ہمارے دیکھنے میں وہ پہلا آسمان ہے اور وہ ستاروں سے سجا ہوا ہے. اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان ایسے اندھیرا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین فرما دیا روشن ستاروں کے ساتھ. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان مارد سے حفاظت کے لیے، یعنی یہ جو شیطان ہیں یہ اوپر جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے اور پھر آ کر نیچے کاہنوں کو بتاتے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان قریب یہ کام ہوگا یا فلاں دن یہ کام ہوگا. وہ کاہن عوام الناس کو وہ بتاتے، ساتھ اور جھوٹ بھی ملاتے. تو لوگ کہتے کہ واقعی ان کو تو علم ہے، انہوں نے اتنا عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آسمانوں سے ان کا جانا 3 آسمانوں سے روک دیا گیا اور 4 آسمانوں تک چلے جاتے تھے. 4 آسمانوں تک جنات چلے جاتے تھے، 3 آسمان اوپر والے ان سے روک دیا گیا. اور فلما ولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو منعوا من السماوات کلھا، ان شیاطین کو سارے آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا. لیکن اب بھی کچھ شیاطین وہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی ایک آدھ کلمہ اچک لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ستارے سے ایک شعلہ نکالتا ہے، وہ ستارہ نہ پھٹتا ہے نہ ستارے میں کوئی نقص آتا ہے، ستارہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. اس میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے اس جن کو مارنے کے لیے. کبھی تو وہ اس جن کو شعلہ لگ جاتا ہے اور وہ جن مر جاتا ہے، کبھی وہ اس جن کو لنگڑا لولا، کبھی اس کے دماغ پہ لگا تو اس کو پاگل کر کے پاگل کر دیا، اور کبھی وہ جن پہلے نکل آتا ہے اور اس کے پہلے نکل آنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے. تو فرمایا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ کان بھی نہیں لگا سکتے اوپر کے فرشتوں کی بات پر. مالا اعلی اوپر والے فرشتے، ان کی بات پر لا یسمعون، وہ کان بھی نہیں لگا سکتے. وَيُقْذَفُونَ، اور ان شیاطین کو مارے جاتے ہیں شعلے من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً ان کو دفع کرنے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ،
اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، الا من خطف الخطفۃ، مگر جس نے کسی بات کو اچک لیا، فاتبعہ شہاب ثاقب، اس کا پیچھا کیا شہاب ثاقب نے، یعنی ایسے انگارے نے جو چمکنے والا ہے، وہ ستارے سے نکلتا ہے انگارہ چمکنے والا، تو جب وہ چلتا ہے نا لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے، حالانکہ وہ ستارہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں سے ایک شعلہ نکلتا ہے شیطان کو مارنے کے لیے۔ فاستفتہم، اے محبوب ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کا بنانا زیادہ سخت ہے، ام من خلقنا، یا جن چیزوں کو ہم نے بنایا، یعنی ان کو دوبارہ بنانا، مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ مشکل ہے، یا ان کی نظر میں جن چیزوں کو ہم نے بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، تو ان کا بنانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں نا، یعنی ان دیکھنے والوں کے اعتبار سے۔ ام من خلقنا انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، یہاں ہم کی ضمیر سے مراد انسان ہیں، اور مراد ان کی اصل آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، من طین لازب، ایسی مٹی سے جو لیسدار ہے، یعنی ان کی اصل آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں وہ پہلے پارہ میں نا بڑا تفسیر ساوی میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ من طین لازب بل عجبتا، اے محبوب بلکہ آپ نے تعجب کیا، حضور کو تعجب اس بات کا تھا کہ کتنے روشن دلائل ہیں جو ان کے سامنے ذکر کر کیے جا رہے ہیں، اور یہ انسان ہیں، ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور کا تعجب اس بات پر تھا کہ اتنے روشن دلائل ان کو سمجھ کر یہ کیوں ایماندار نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ تو تعجب کر رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، اور وہ وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جائے، لا یذکرون، تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی نشانی دیکھیں، جیسے سورج کا دو ٹکڑے، اپنا چاند کا دو ٹکڑے ہونا، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ پھر از راہ تعجب کہتے ہیں، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مٹی اور گوشت جل جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، تو پھر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے جو صدیوں پہلے مر چکے اور ان کے جسم مٹی میں مل چکے، تو کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، نعم، ہاں، زندہ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے، بلکہ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم ذلیل ہوگے اس وقت، تم اس وقت ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ہی شدید جھڑک ہوگی، یعنی ایک ہی جھڑک ہوگی، وہ نفخہ ثانیہ۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو مخلوق زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا، اور کافر کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری تباہی، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ قیامت دنیا میں کافر بدلے کے دن کا انکار کرتے تھے، لیکن جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور زندہ ہوں گے تو پھر کہیں گے
یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہی تو بدلے کا دن آ گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کافر کہیں گے، ایک قول یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہوں گے اور یا ویلنا کہیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ ھذا یوم الدین، اے کافرو یہ ہے بدلے کا دن دنیا میں جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے مخلوق کے درمیان فیصلہ کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے فرشتوں، احشروا الذین ظلموا، ان ظالموں کو جمع کرو، یعنی جنہوں نے شرک کیا تھا، کفر کیا تھا دنیا میں، ان کو جمع کرو۔ وازواجہم، یہاں ازواج سے مراد بیویاں نہیں بلکہ ان کے ساتھی، جو ان کے کفر و شرک میں ساتھی تھے، چاہے ان میں بیویاں بھی تھیں تو وہ بھی ساتھیوں میں شامل ہوئیں، کہ ان ظالموں کو جمع کرو اور ان کے ساتھیوں کو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کرو۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلاؤ، لے چلو جہنم کے راستے پر۔ وقفوہم، پھر حکم ہوگا ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ جب ان کے اقوال افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر ان کو توبیخ کے طور پر کہا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں تو بڑے دوست تھے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سارے گردن جھکائے کھڑے ہیں، آج کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بلکہ سب اپنی گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، اور سوال کریں گے۔ قالو، کہیں گے، یہ جو کمزور کافر تھے یا پیروکار اور تابع قسم کے کافر تھے، وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے۔ قالو، تو اب بڑے ان کو کہیں گے چھوٹوں کو، بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے، بل لم تکونوا مومنین وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا، قابو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، یہاں قول سے مراد لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین ہے۔ انا لذائقون، ہم سب یعنی پیروکار بھی اور متبوع بھی آج ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں۔ فأغویناکم انا کنا غاوین، بڑے چھوٹوں کو کہیں گے کہ ہم نے تمہیں جو گمراہ کیا تھا تو ہم خود بھی تو گمراہ ہی تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی بڑے چھوٹے سب کو برابر عذاب ہو رہا ہوگا۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، بے شک یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور یہ کہتے تھے اللہ کے نبیوں کو اور ان کے وارثوں کو کہ
اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے وہ ایسا کلمہ بولتے تھے کہ ایک شاعر مجنون کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب نہ شاعر تھا نہ مجنون تھا، بلکہ میرا محبوب حق لے آیا تھا ان کے پاس، اور میرے محبوب نے پہلے سارے رسولوں کی تصدیق کر دی۔ سارے رسولوں کی تصدیق حضور نے کیسی کی؟ ہر رسول نے حضور کے آنے کا ذکر کیا، تو حضور جب آئے تو سارے رسولوں کی تصدیق ہو گئی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے مخلص بندے، چنے ہوئے بندے، ہاں ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اولئک، یہ جو مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، بے شک ان کے لیے معلوم رزق ہوگا یعنی جنت میں۔ فواکہ، وہ میوے ہوں گے، فروٹ ہوں گے۔ وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ علی سرر، سرر سریر کی جمع ہے، تختوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوں گے، یعنی وہاں تخت ایسے بچھائے گئے ہوں گے کہ کسی جنتی کی دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، متقابلین۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر دور ہوگا چھلکتے ہوئے جاموں کا، پیالے وہ شراب طہور سے بھرے ہوئے غلمان لے کر پھر رہے ہوں گے، ہے کوئی پینے والا۔ بیضاء، سفید رنگ کا مشروب، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے لذت۔ لا فیہا غول، نہ تو اس میں سر چکرائے گا، دنیا کی شراب میں سر چکراتا ہے نا، یا عقل جو ہے وہ ڈھک جاتی ہے، تو اس شراب تو جو جنت کی شراب ہوگی نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ اس سے یہ عقل جو ہے وہ ڈھکے گی، اس سے نشہ بھی نہیں ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی بیویاں۔ ہاں یہ ہے کہ قاصرات الطرف کا مطلب ہے کہ حابسات الاعین علی ازواجہن، کہ اپنی آنکھوں کو صرف اپنے خامدوں تک محدود رکھیں گی، کسی اور کو نہیں دیکھیں گی۔ عین، بڑی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے۔ قال قائل، ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، یہ مومن کا ایک کافر ساتھی تھا، کسی وجہ سے وہ دونوں ساتھی تھے، ایک مومن دوسرا کافر۔ تو آج جب جنتی جنت میں گیا تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے، یار دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا اور وہ کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ تو بھی اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور میرا وہ ساتھی کہتا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں پھر جزا دی جائے گی؟ وہ یہ کہتا تھا
تو قالا پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا حل انتم مطلعون، کیا تم میرے اس دوست کو کہیں دیکھتے ہو، تلاش کرتے ہو اس کو؟ ہاں، مطلعون جھانکتے ہو اس کی طرف۔ تو فطلع پھر وہ خود ہی جہنم کی طرف جھانکے گا، تو فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اپنے اس دنیا کے ساتھی کو آج دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے وسط میں جل رہا ہے، دوزخ کے وسط میں جل رہا ہے۔ تو یہ جنتی اس دوزخی کو کہے گا۔ اب دیکھیے کہ جنتی کتنا دور ہوگا، دوزخی کہاں جل رہا ہوگا، لیکن یہ ایک دوسرے کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ یہ مومن اس دوزخی جلنے والے کو کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کہ تیری باتوں میں آ کر میں بھی اگر انکار کر دیتا تو آج تیری طرح میں بھی جہنم میں جل رہا ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاً تو کسی گمراہ کو اپنا دوست بنانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سنگت میل جول ہو بھی گیا ہے تو کسی گمراہ کی دوستی میں آ کر گمراہ ہونا نہیں چاہیے، تب تو بچ جائیں گے۔ اور اگر دوستی میں آ کر گمراہ ہو گئے تو پھر اس کے ساتھ جہنم میں جلنا بھی پڑے گا۔ جیسے آج یہ دوست کہہ رہا ہے کہ یار قریب تھا کہ دنیا میں تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، گمراہ کر دیتا، لیکن اللہ نے بچا لیا مجھے۔ ان کی طرح تردید لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو کہ مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا۔ تو اگر کسی نے اپنے کسی ایسے آدمی کو یار دوست بنایا ہوا ہے جو گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، تو آج سے اس کی دوستی کو چھوڑ دو، اس کو کہہ دو تیری میری کچی۔ جو لوگ پیروی کر رہے ہیں اس وقت گمراہ لوگوں کی، گمراہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں تو وہ لکن تو من شاید رسالت کے خلاف ہوتے ہیں یا وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان سے دوستی لگاتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ دوزخ میں جلیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار محبت کا اظہار کر کے سمجھاؤ، اگر تو دیکھتے ہو کہ سمجھ رہے ہیں پھر ٹھیک، اگر نہیں سمجھ رہے تو چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ نے چند دلائل دیے اگر اس کے دل میں اثر ہوتا ہے تو وہ مان جائے گا۔ ایک دو دن میں اگر وہ نہیں مانتا تو پھر دیکھو کہ وہ متعنت ہے، پھر وہ متفہم نہیں ہے۔ متفہم جلدی سمجھ جاتا ہے اور متعنت کبھی نہیں مانتا، ضدی ہوتا ہے۔ ضدی کو کہہ دو کہ جا دفاؤ۔ یہ افما نحن بمیتین، اب جب جنت میں مومن مزے لے رہے ہوں گے نا تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کیا اب موت تو نہیں آ جائے گی، موت تو نہیں آ جائے گی؟ ہاں جی، تو کہا جائے گا کیا اب ہم مریں گے تو نہیں، الا موتۃ الاولی، مگر وہی پہلی موت جو مر چکے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت مل گئی۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ جنت۔ لمثل ھذا، اس جیسی چیز کے لیے، جنت جیسی چیز کے لیے، فلیعمل العاملون، چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، یعنی جنت ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے خوب عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمانی اچھی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، کیونکہ جو جنتی ہیں ان کو جنت کے کھانے ملیں گے اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے ملے گا زقوم کا درخت۔
وہ بہت کڑوا درخت ہوگا، بدبودار اور کڑوا. ہاں جی، تو فرمایا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنایا ظالمین کے لیے، کافرین کے لیے. کیونکہ کافروں کو جب بتایا گیا نا کہ وہاں زقوم کا درخت ہوگا جو کھانے کو دیا جائے گا، تو وہ کہنے لگے دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کہ آگ ہوگی دوزخ میں، اور آگ میں والا درخت ہو سکتا ہے؟ آگ میں درخت ہو سکتا ہے؟ تو آگ میں اگر درخت ہو وہ تو جل جائے. تو وہ بے وقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آگ میں بھی درخت کو رکھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زقوم کا درخت جو ہم نے دوزخ کی آگ میں رکھا، وہ ظالمین کے لیے فتنہ بنا دیا کہ یہ تکذیب کرتے رہیں کہ بھلا آگ میں درخت ہو سکتا ہے. انہا شجرۃ، بے شک وہ درخت ہے، وہ زقوم کا درخت کہ تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کے گہرائی سے نکلتا ہے. طلعھا، اس کے شگوفے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. شیطان کا سر تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا، تو پھر اس درخت کے شگوفوں کو شیاطین کے سر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ حالانکہ شیاطین کے سر تو لوگوں نے دیکھے ہوئے نہیں ہیں. تو چونکہ شیطان ایک بری چیز ہے، اور اگرچہ اس کا سر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہر آدمی کے ذہن میں یہ تصور ضرور ہے کہ اس کا سر کبھی چیز ہوگی. یہ تصور تو ہے نا کہ شیطان کا سر بہت کبھی چیز ہوگا. تو جب یہ ذہن میں تصور موجود ہے کہ وہ انتہائی کبھی ہوگا، تو فرمایا گیا کہ وہ جو زقوم کا درخت ہے اس کے شگوفے شیاطین کے سر کی طرح ہے، یعنی نہایت کبھی. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، بے شک یہ کافر یہ اس کو کھائیں گے زقوم کو. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، مالا یملا ہے نا، تو مالئون بھر لیں گے اس سے، بطون بطن کی جمع، اپنے پیٹ، ہاں پیٹ بھر کے کھائیں گے اس کو. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے وہ جہنمیوں کی پیپ ملا ہوا گرم پانی ہوگا. جیسے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ آدمی کو پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو زقوم کا درخت کھائیں گے، اور جب پانی پینے کی ضرورت ہوگی تو جہنمیوں کے پیپ والا گرم پانی، حمیم گرم پانی ان کو دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلائے جاتے ہیں، انہی کی بڑی تیزی سے پیروی کرتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت پہلے لوگ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے اپنے رسول نبی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے کیسے ہوا انجام، عبرتناک انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے چنے ہوئے مومن بندے، وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے اور جنت میں ہوں گے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق
اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ قد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ تو باپ پر انعام اولاد پر انعام ہوتا ہے، تو یہاں سے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ پر اللہ کا انعام ہوا کہ آپ مسجود ملائکہ ہوئے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ قال، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ جائز نہیں، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اس جگہ جنت میں تکبر کرے۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ قال، ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور بضرور سیدھے راستے پر میں ان لوگوں کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے پاس آؤں گا سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، مردود اور دھتکارا ہوا، لمن تبعک، تو جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، کہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں منع کیا، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے تاکہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو شیطان نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، جھکا لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لگانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور دونوں کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہبطوا، تم سب نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک تمہارے لیے زمین میں ساز و سامان ہے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی تخلیق اور آپ کے مسجود ملائکہ ہونے کا واقعہ، اور پھر شیطان کا ان کو شجرہ ممنوعہ کی طرف مائل کرنا اور ان کا شجرہ ممنوعہ کے قریب جانا اور جنت سے نکالا جانا، ان سب کا بیان کیا۔ تو مختلف روایات احادیث میں اس واقعہ کی تفاصیل بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو پیدا فرمانا چاہا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو زمین پر بھیجا کہ زمین میں سے مٹی اٹھا کر لاؤ کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی، آپ کا پتلا تیار کیا جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے مٹی اٹھانا چاہی، تو زمین نے جبریل امین سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ تم میری مٹی نہ اٹھاؤ، مجھ میں کمی نہ کرو اور مجھ میں خرابی پیدا نہ کرو۔ تو حضرت جبریل امین نے جب زمین کی یہ بات سنی، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا مٹی لانے کے لیے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ میرے اندر تم کمی نہ کرو اور میرے اندر خرابی پیدا نہ کرو۔ تو حضرت میکائیل وہ بھی واپس چلے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا
آپ زمین پر تشریف لائے اور زمین نے یہی بات کہی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ اللہ نے جو حکم دیا میں وہ ضرور پورا کروں گا، کہ اسی اللہ ہی کا حکم ہے کہ زمین سے مٹی اٹھائی جائے۔ تو آپ نے زمین کے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائی تو فرمایا کہ اس میں مختلف رنگوں کی مٹیاں تھیں، سرخ رنگ کی، سفید رنگ کی، سیاہ رنگ کی۔ تو اسی لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سرخ و سفید سیاہ رنگ مختلف رنگوں والے انسان ہوئے اور مختلف طبیعتوں والے۔ اور اس زمین کی مٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اس میں پانی ملا کر اس کو گوندا گیا اور وہ مٹی پڑی رہی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس مٹی کی مختلف کیفیات بیان کی گئیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہ زمین میں مٹی اس کا گارا بنایا گیا اور پڑی رہی اور سیاہ ہو گئی، اور پھر وہی مٹی جب وہ ٹھیکری کی طرح سخت ہو گئی، اور اس مٹی سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا جسد خاکی تیار کیا گیا۔ اور ابلیس یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی دیکھنے کے لیے آیا۔ ملائکہ آ کر اس جسد خاکی کو دیکھتے تو ابلیس نے یہ کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اب اس میں مجھے کوئی ایسی کمال والی بات نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا یہ مستحق ہو، کیونکہ یہ اگر زیادہ کھا لے گا تب بھی چل پھر نہیں سکے گا، اگر کچھ نہیں کھائے گا پھر بھی یہ چل پھر نہیں سکے گا۔ تو دل والی جگہ دے کر کہا کہ یہاں مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا یہ مستحق بنا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اس جسد خاکی پر بارشیں ہوتی رہیں اور عرصہ دراز تک وہ جسد خاکی پڑا رہا، اور پھر اس میں جب روح پھونکی گئی آپ کے سر میں اور دماغ میں جب روح پہنچی تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو چھینک آئی، اور فرشتوں نے پھر یہ کہا کہ تم الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور یہ آپ کی اولاد کے لیے بھی سنت بن گئی۔ اور پھر وہ روح آپ کی آنکھوں تک پہنچی اور آپ نے جنتی پھلوں کا مشاہدہ کیا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچی آپ کو جنتی پھلوں کی خواہش پیدا ہوئی، اور ابھی روح جب ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی آپ نے چھلانگ لگا کر جب وہ جنتی پھلوں کی طرف بڑھنا چاہا، ان کو پکڑنا چاہا، تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلدی میں پیدا کیا، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، ابھی روح مکمل نہیں آئی کہ یہ پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو انسان کی فطرت میں یہ جلد بازی رکھی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پھر جسد خاکی تیار ہوا، اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر سلام کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرشتوں کو سلام کہا، فرشتوں نے جواب دیا تو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے ملاقات کا سلام کا طریقہ ہے، تو اس ساتھ سلام کہنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد کے لیے طریقہ مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سوئے، آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آپ بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو دیکھا اور فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا ان کا نام حوا کیوں رکھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حج سے پیدا کی گئی، حج زندہ کو کہتے ہیں، یہ حوا حج سے پیدا کی گئی، اس بنا پر ان کا نام حوا رکھا۔ تو مختلف روایات میں پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا اور وہ حکمار کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کا حق مہر ادا کرو،
تو عرض کیا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ روایات میں الفاظ ہیں۔ تو اس سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور ویسے تفصیلی واقعہ پہلے پارہ میں گزر چکا ہے کہ فرشتوں نے چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال اٹھایا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ ہم تیری تسبیح تحمید کر رہے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اسے خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز ظاہر کیا، تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مختلف چیزیں پیش کی گئیں، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بیان کرو اگر تم سچے ہو۔ اور فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں تعلیم دی، تو علم والا حکمت والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم عطا فرمائی، آپ نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ آپ کی علمی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام پر ملائکہ پر آپ کی علمی فضیلت کو ظاہر کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی گئی، اس فضیلت کی وجہ علم کو قرار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے لیے علم ایک وجہ بنتی ہے۔ وہ علم جو آپ کو دیا گیا تھا وہ تمام چیزوں کا، ان ناموں کا علم تھا۔ اب ان اسماء کا علم یہ نہیں کہ صرف نماز روزے کا علم تھا، احکام شرع کا علم تھا، بلکہ پوری قیامت تک جو چیزیں آنے والی تھیں، مختلف زبانوں میں ہر چیز کا جو جو نام تھا وہ سارے نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے۔ ظاہراً یہ کوئی علم شریعت تو نہیں ہے، تو یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، علم عطا فرمایا، تو وہ صرف احکام شرع سے متعلق ہے، کیونکہ احکام شرع کا علم اسی میں کمال ہے اور یہی آپ کے لیے وجہ فضیلت ہے، باقی علوم مراد نہیں ہیں۔ لیکن اگر صرف یہ شرعی مسائل کا علم ہی فضیلت کی وجہ ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ملائکہ پر ظاہر کیا گیا، وہاں تو تمام اسماء کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا اور اس علم کو وجہ فضیلت قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام علومی فضیلت والے ہیں، علم میں کوئی قباحت نہیں ہوتی اور علم میں برائی نہیں ہوتی، البتہ علوم کا آگے استعمال کبھی ہو سکتا ہے۔ جس چیز کا بھی علم آئے گا تو اس کا علم وہ فضیلت والا ہی ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو جس چیز کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے وجود پر اتنے زیادہ دلائل معلوم ہوں گے۔ سارے جہان کو عالم کہا جاتا ہے، عالم کا معنی اسم لما یعلم بحسانہ، اس چیز کا نام جس سے بنانے والے کا علم آئے۔ عالم اعلیٰ علم، اعلیٰ دانستن کو کہا جاتا ہے، جاننے کا اعلیٰ اور ذریعہ۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، لہذا ہر ذرے کا علم وہ اللہ کی توحید، اللہ کے وجود کے جاننے کا ذریعہ ہے، اور وہی علم شریعت اور دین کا علم ہے اگر اس نیت سے حاصل کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو اللہ کی پوری کائنات سے افضل ہیں اور پوری کائنات پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں تمام پہلے اور بعد والوں میں سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ تو جب آپ اکرم ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ
علم کے اعتبار سے بھی آپ سب سے زیادہ ہیں. آپ کا ارشاد پاک بھی انا اعلمکم واتقاکم، انا اعلمکم باللہ واتقاکم، کہ اللہ کا علم بھی مجھے زیادہ ہے اور اللہ کا خوف بھی مجھے سب سے زیادہ ہے. تو اللہ کا علم آتا ہے عالم کے علم سے، تو آپ کو اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے. معلوم ہوا کہ عالمین کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تب سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا یا جن تھا. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ابلیس فرشتہ تھا، اور انہوں نے یہی دلیل پیش کی قرآن پاک کی اس کی آیات. اللہ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس کو سجدہ کرنے والوں میں سے نکالا گیا، استثناء کیا گیا. تو استثناء میں مستثنیٰ منوں میں داخل ہوتا ہے اور بعد میں اس حکم سے نکالا جاتا ہے. تو ابلیس بھی ان میں داخل تھا. اللہ نے فرمایا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس بھی اس میں آ گیا. تو معلوم ہوا کہ ابلیس یہ فرشتہ تھا. لیکن جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. قرآن پاک میں صریح الفاظ میں فرمایا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جن میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو یہاں ابلیس کو فرشتوں میں شمار کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے. تو مستثنیٰ دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا مستثنیٰ متصل، ایک ہوتا مستثنیٰ منقطع. مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ منوں کی جنس میں سے ہوتا ہے اور پھر اس میں شامل ہوتا ہے، بعد میں اللہ وغیرہ کے ذریعے اس کو نکال دیا جاتا ہے. لیکن مستثنیٰ منقطع میں مستثنیٰ منوں کی جنس سے نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے جان القوم الا حمار، قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. تو گدھا قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو یہاں یہ مستثنیٰ منقطع ہے. اسی طرح ابلیس بھی ملائکہ میں داخل نہیں. یا پھر ابلیس کو ملائکہ میں شمار کیا گیا تقریباً، کہ ابلیس ملائکہ میں رہتا تھا، عبادت کرتا، ملائکہ کو تعلیم دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معلم الملائکہ بنایا، بڑا علم عطا کیا، بڑا اعزاز دیا. تو ملائکہ کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس پر بھی ملائکہ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا. کوئی کسی قوم میں رہنے لگے، اسی قوم میں سے شمار ہونے لگتا ہے، اس قوم کا ایک فرد جانا جاتا ہے. تو ملائکہ بھی چونکہ یہ ابلیس بھی ملائکہ میں رہتا تھا، تو دن رات ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ عبادت وغیرہ معاملات میں شامل ہونے کی وجہ سے اس پر بھی لفظ ملائکہ کا اطلاق کیا. ورنہ صحیح یہی ہے کہ ابلیس جن میں سے تھا اور ملائکہ میں سے نہیں تھا. تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے آگے سے جواب دیا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے آدم علیہ السلام کو آگ سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. تو شیطان نے آگ کو افضل قرار دیا کہ آگ اوپر ہوتی ہے اور مٹی نیچے، تو اس لحاظ سے آگ کو مٹی پر فضیلت ہے. آگ فاعل ہے اور مٹی منفعل ہے. آگ اثر کرنے والی، مٹی اس اثر کو قبول کرتی ہے. فاعل منفعل سے افضل ہوتا ہے. اس اعتبار سے ابلیس نے آگ کو افضل قرار دیا مٹی سے، اور یہ کہا کہ میری تخلیق آگ سے ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے، لہذا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. لیکن در حقیقت مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے. مٹی کو آگ پر کئی لحاظ سے فضیلت حاصل ہے.
مٹی اور آگ میں فرق یہ ہے، آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے آگ اس کو تباہ و برباد کر دے گی، ایک دانہ آگ میں ڈال دیا جائے وہ دانہ جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور مٹی کے اندر، زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس دانے سے 700 تک دانے نکلاتے ہیں۔ تو پھر مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس میں اضافہ کرتی ہے، اور آگ تو مہلک ہے، ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو جو چیز میں اضافہ کرنے والی ہے، اس میں برکت دینے والی ہے، اسے فضیلت دی جائے گی، نہ کہ مہلک کو۔ اس لحاظ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آگ اور مٹی میں فرق یہ ہے کہ آگ مٹی پر برقرار رہتی ہے، مٹی آگ پر برقرار نہیں رہتی، اس لحاظ سے آگ پر مٹی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور ابلیس کا مادہ آگ تھا۔ جب مٹی آگ سے افضل ہے تو پھر مٹی سے بننے والے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی ابلیس پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو بنایا گیا، جو چیز بھی بنائی جائے مرکب ہو، اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں، ایک علت فاعلی، ایک علت صوری، ایک علت مادی اور ایک علت غائی۔ ان چاروں علتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈیسک ہے، اس کو بنایا گیا، اس کی علت فاعلی، اس کو بنانے والا بڑھئی، وہ آدمی جس نے یہ ڈیسک وغیرہ بنایا تو وہ اس کی علت فاعلی ہے۔ اور اس کو بنانے، جس چیز سے بنایا گیا، جس کا مادہ ہے لکڑی یا یہ لوہے کے کیل وغیرہ، وہ اس کی علت مادی ہیں۔ اور اس کی علت صوری کہ بنانے کے بعد اس کو جو شکل و صورت حاصل ہے اور جس کیفی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اس کی علت صوری ہے۔ اور اس کی علت غائی کہ اس کے بنانے کی غرض و غایت کیا ہے، کہ بنانے کے بعد اس پہ ایک کتاب رکھی جاتی ہے، قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی غرض و غایت اور علت غائی ہے۔ تو جو بھی مرکب ہو، اس کی یہ 4 علتیں ہوتی ہیں، اور ان علتوں کے اعتبار سے اس میں فضیلت آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ میں دیکھا جائے تو آپ کی 4 علتوں کے اعتبار سے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی علت فاعلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ باقی چیزوں کو امر کن سے بنایا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، یہ علت فاعلی ہے، تو یہ افضل ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی علت صوری بننے کے بعد شکل و صورت کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل صورت میں پیدا کیا۔ تو اس کی علت صوری وہ بھی احسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسین تر قرار دے رہا ہے، تو علت صوری بھی فضیلت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام علت صوری کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی علت مادی کیا ہے؟ آپ مٹی سے بنائے گئے، مٹی کو فضیلت حاصل ہے، عجز و انکساری والا مادہ اس میں ہے، آگ میں تکبر والی بات ہے، تو عجز و انکساری کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور بھی وجوہ فضیلت ہیں جو بیان کی، تو آپ کی علت مادی بھی افضل ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی علت مادی کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی علت غائی کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ کو بنایا گیا تاکہ آپ زمین میں اللہ کے خلیفہ بنے، اللہ کے نائب بنے۔ تو یہ غرض و غایت آپ کی تخلیق کی کہ زمین میں آپ اللہ کے خلیفہ بنیں، اللہ کے احکام کی اشاعت کریں، یہ غرض و غایت بھی فضیلت والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غائی، ہر اعتبار سے آپ افضل ہیں۔ تو شیطان اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا اور اس نے ظاہر کو دیکھ کر کہا آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، اس اعتبار سے آگ کو
فضیلت حاصل ہے۔ کسی چیز کا اوپر ہونا یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ وہ کسی عیسائی نے مسلمان سے سوال کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، ان کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے بعد زمین میں دفن کر دیا گیا، وہ نیچے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آسمانوں پر ہے، اوپر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام افضل ہیں۔ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ یہ تو کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ جو اوپر ہو وہی افضل ہوتا ہے۔ سمندر میں چلے جائیں، دریا میں چلے جائیں، پانی کے اوپر بلبلہ ہوتا ہے اور پانی کے نیچے موتی اور جواہر ہوتے ہیں، تب یہ کہا جائے کہ وہ بلبلہ اس کو فضیلت حاصل ہے اور جوہر کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے کسی بلند جگہ پر ہونا اور کسی کا نچلی جگہ پر ہونا یہ باعث فضیلت یا شان کی کمی کا باعث نہیں۔ بعض اوقات افضل چیز جگہ کے اعتبار سے نیچے ہوتی ہے اور غیر افضل چیز جگہ کے اعتبار سے اوپر ہوتی ہے، تو یہ جگہ کے اعتبار سے بلندی کو وجہ فضیلت قرار نہیں دیا جاتا۔ وہ خاقانی ایک شاعر گزرا ہے، اس کا واقعہ ہے کہ وہ خاقانی شاعر بہت بڑا شاعر تھا۔ کسی مجلس میں گیا تو وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے شعراء، معروف آدمی خاقانی کو جاننے والے نہیں تھے اور اس کی عزت کرنے والے وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ سارے بلند جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، صدارت کی کرسیوں پر۔ تو خاقانی کو قدموں و جوتیوں والی جگہ ملی اور خاقانی وہیں بیٹھ گیا۔ اب خاقانی کے جو شاگرد وغیرہ تھے تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام تو یہ تھا کہ آپ وہ صدارت والی کرسی پر جلوہ افروز ہوتے، تو آپ اس جگہ بیٹھ گئے۔ تو خاقانی نے جو وہ شعر یہ بیان کیا، سب فی البدی یہ شعر کہے کہ گر خاقانی فروتر نشست، نہ مرا عزت نہ ترا ذلت است، سورہ کل ہو واللہ کے صفت خال کے ماست، زیر تبت یدا ابی لہبست۔ اس نے کہا خاقانی نیچے بیٹھ گیا اور باقی یہ شاعر اوپر بیٹھ گئے ہیں، ان میں ان کی عزت اور میری ذلت نہیں ہے۔ ایک سورۃ کل ہو واللہ، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، ایک سورۃ لہب جس میں ابو لہب کا ذکر ہے، سورہ لہب جو ہے ابو لہب کے ذکر والی وہ اوپر ہے، اور کل ہو واللہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان وہ سورت نیچے ہے۔ تو یہ اوپر نیچے ہو جانا یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ تو شیطان اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا، اس نے اس ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور آج بھی شیطانی ابلیسی گروہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر قرار دیتے ہیں کہ امتی نبی کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، نبی سے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بنیاد شیطان نے ڈالی ہے، اور اس طریقے پر جو عمل کرے گا اس کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تو زمین نیچے اتر جا، یہاں ملائکہ میں رہنے کے قابل نہیں، تجھے عزت دی گئی، اعزاز دیا گیا، معلم الملائکہ بنایا گیا، یہاں رہ کر تو تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو صاغرین ذلیل لوگوں میں سے ہے، اس عزت والی جگہ یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اب شیطان جو ہے اس کی فطرت اور سرشت ہی یہ تھی کہ اس میں ضد، اناد اور تعصب تھا، تو اس نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار نہیں کیا، معافی کی درخواست نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی، اب اس مہلت میں میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چونکہ گمراہ کر دیا گیا اور میری گمراہی کا سبب آدم علیہ السلام بنے، تو میں قیامت تک ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یہ میری گمراہی کا سبب بنے، میرے جہنمی ہونے کا، ملعون ہونے کا سبب بنے، تو میں بھی سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کے تاک میں لگا رہوں گا تاکہ ان کو راہ راست سے ہٹا دوں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ تو یہ شیطان نے اس